عظمہ، آپ تو وکیل بھی ہیں اور قانونی معاملات پہ بہت اچھی رائے دے سکتی ہیں. کیا 191 آرٹیکل کے نیچے جو سپریم کورٹ کو اپنے رولز بنانے کا اختیار ہے، اس کو کسی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن سے قومی اسمبلی ختم کر سکتی؟ شکریہ ملک صاحب. دیکھیے یہ ایک علیحدہ سے بل ہے جس کا جو ہے وہ ریگولیشن سم تھنگ بل کا نام بھی ہے. سو یہ 184(3) جو ہے وہ ایک آئینی ظاہر ہے، وہ ایک اس کا آرٹیکل ہے آئین پاکستان کا. اس کے اندر تو 2/3 میجورٹی سے ہی صرف ترمیم ہو سکتی ہے، لیکن جو اس کے نیچے پروسیجر کیا ہوگا وہ وقت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہی ہوں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. میٹر یہ کر رہا ہے کہ جو ہم سب کہہ رہے تھے وہی بات اب سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں. کل جو ڈیسیژن دیا مندوخیل صاحب نے اور جو منصور علی شاہ صاحب نے، یہ دونوں کانسٹیٹیوشن میں نے تو منصور علی شاہ صاحب سے کانسٹیٹیوشن پڑھا ہوا ہے، وہ میرے ٹیچر تھے لاء کالج کے اندر. سو ان سے انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں خاص طور پہ جو ون مین شو کی بات انہوں نے کی، یہ ہمیشہ سے ہو رہی تھی. 184(3) کے تحت ہم نے 2 پرائم منسٹرز کو ایک جو ہے وہ نااہل کیا گیا ہے اس ملک کے اندر. یہ کبھی کہیں کسی بھی پاکستان کی ہسٹری میں کیا یہ پوری دنیا میں کبھی کہیں نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جہاں عالم یہ ہو کہ جو آنے والے چیف جسٹس صاحب ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے خود بینچ کی فارمیشن اور بینچ کے بارے میں سو موٹو کے اختیارات جو ہیں جو خاص طور پر چیف جسٹس صاحب استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر وہ خود ریٹن، آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے انہوں نے رجسٹرار کو خط بھی لکھا جب ان کے بینچ کو جو ہے وہ چینج کر دیا گیا تھا، اس کے اوپر بھی انہوں نے لکھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو کارروائی ہوتی ہے اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر بہت بہت بڑے ایسے سوالات اٹھے ہیں کہ جن کے اوپر یہ کہنا کہ میں جواب نہیں دیتا، میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، یہ مناسب نہیں ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. جب آپ پارلیمنٹ کو جمہوریت سکھاتے ہیں، جب آپ سیاستدانوں کو جمہوریت سکھاتے ہیں، اور جب آپ کہتے ہیں کہ کلیکٹیو وزڈم سے فیصلے ہونے چاہیے، جب آپ کہتے ہیں کہ کیبنٹ جو ہے وہ فیصلے کرے گی، تمام وزیر اعظم اکیلا نہیں کر سکتا، تو یہاں عالم یہ ہے کہ جو آپ سے ریکویسٹ کی جائے کہ جناب عالی فل کورٹ بنا دیں، آپ اس کو انٹرٹین کرنا مناسب نہیں سمجھتے. جب آپ سے ریکویسٹ کی جائے کہ جناب ہمیں اس بینچ پہ اعتبار نہیں ہے، اس کو بدل دیا جائے، آپ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب آپ کے ساتھی ججز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو لیگل میٹرز ایسے جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں جن کی سب کی کانسیکوینسز بھگتنے ہیں پاکستان نے، اور وہ بھگت رہے ہیں. آج جو پاکستانی کرائسس کا ہم شکار ہیں اس میں سپریم کورٹ کا بہت بڑا رول ہے. اور یہ جو کیوں نہیں بٹھایا جاتا ہے سینئر ججز کو جو ہے وہ اہم معاملات کے اندر، کیوں فل کورٹ نہیں بنائے جاتے؟ اب جو آج آپ نے جب انٹرو میں آپ نے بات کی، آپ نے آئین پاکستان کی ایک شک کا حوالہ دیا، آپ نے کہا 90 ڈیز میں ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. آئین پاکستان یہ بھی تو کہتا ہے کہ جب الیکشنز ہوں گے تو انٹرم گورنمنٹس ہوں گی. آئین پاکستان یہ بھی تو کہتا ہے کہ اسمبلیوں کی ٹرم جو ہے وہ 5 سال ہونی چاہیے. اور 2 اسمبلیاں، ظفر اللہ جمالی صاحب کی اسمبلی اور منظور بٹو نے جب یہ اسمبلیاں توڑی، ان کی اسمبلیاں ری انسٹیٹ کر دی گئی یہ کہہ کر کہ سی ایم کے پاس ایبسلیوٹ اختیار نہیں ہونا چاہیے، اس کے اختیارات پہ قدغن ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر 63(a) کی ایسی ڈیفینیشن جو پھر چھوڑ دیں کہ میں کیا کہتی ہوں، خود جو ہے وہ جج بیٹھے ہوئے جو ڈسینٹ نوٹ دیتے ہوئے کہتے ہیں ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے. اور ایک طرف آپ 63(a) کی ڈیفینیشن آپ یہ کرتے ہیں کہ یہ ووٹ مانے نہیں جائیں گے، دوسری طرف آپ پرویز الہی کو وہ ووٹ ڈلوا کے جو اس کی پارٹی کے اندر جو سربراہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کہتے ہیں سربراہ کی جو ہے ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے. آپ کے اپنے انڈر کیا ہو رہا ہے؟ آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ اور مجھے آج حیرت ہوئی مندوخیل خان صاحب نے جو خود انہوں نے کل ریٹن سائن کیا ہے اس فیصلے کے اوپر، اور انہوں نے کل یہ کورٹ کے اندر بھی کہا کہ پہلے دیکھ لیں کہ آپ کس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے لیے آئے ہیں. علی ظفر صاحب سے کہا، آج وہ کہہ رہے ہیں ہمارا اندرونی معاملہ ہے. نہیں سر، آپ کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے. پہلے تو جو فیصلہ آپ نے دے دیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اندرونی معاملہ کوئی پروسیجر معاملہ تھوڑی ہے.